اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اگر پنجاب حکومت کی بات کی جائے تو اس کو لے کر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب پر بہت ہی تنقید ہوتی آئی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے تو تاریخیں تک دے دیں کہ فلاں تاریخ کو سردار عثمان بزدار صاحب جا رہے ہیں، فلاں تاریخ کو سردار عثمان بزدار صاحب فارغ ہو جائیں گے۔ اور تو اور اپوزیشن کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے لوگ بھی سردار عثمان بزدار صاحب پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے رہے ہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو نئے پاکستان کا نظریہ پیش کیا تھا کہ نئے پاکستان میں کوئی بھی شخص قانون سے بالا تر نہیں ہوگا، سب لوگ قانون کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، تو ناظرین پورے 2.5 سال لگے حکومت کو اس قبضہ مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالنے میں۔ ناظرین، خواجہ آصف کا وہ آفس جو غیر قانونی تھا اس کو کئی بار نوٹس بھی بھیجے گئے، اس کے بعد اس آفس کو حکومت کی جانب سے بند بھی کیا گیا، لیکن آفس کے تالے توڑ کر بھی وہاں کام ہوتا رہا۔ تو ناظرین، پچھلے اتوار کھوکھر برادران کے خلاف کارروائی ہوئی تھی اور آج اس اتوار خواجہ آصف کی سوسائٹی پر کارروائی ہوئی، یعنی اب ہر آنے والے اتوار ان کو حکومت کی جانب سے کوئی نہ کوئی سرپرائز ملتا ہی رہے گا۔ ناظرین، اب حکومت نے قبضہ مافیا کے شکنجے کو جڑوں سے اکھاڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ناظرین، 73 سال سے قبضہ مافیا پر اس طرح سے کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا تھا جس طرح سردار عثمان بزدار صاحب نے ڈال دیا ہے۔ وہیں سردار عثمان بزدار صاحب، جس کے متعلق اپوزیشن ہمیشہ سے یہ کہتی آئی ہے کہ پنجاب پر ایک نااہل ناتجربہ کار شخص کو مسلط کر دیا گیا ہے، جس کو حکومت کی الف بے بھی نہیں آتی، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حکومت کس طرح چلانی ہے۔ ناظرین، میں آپ کو یہاں ایک مثال دیتا ہوں کہ جب بچہ چلنا سیکھتا ہے نا تو وہ فوراً چلنا شروع نہیں کر دیتا، وہ چلنے کی کوشش میں گر پڑتا ہے، دوبارہ اٹھ کر پھر چلتا ہے، پھر گر پڑتا ہے، آخر کار ایک دن وہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ چلنے میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ یہی بات سردار عثمان بزدار صاحب کی ہے۔ ناظرین، جب بھی کسی قبضہ مافیا پر ہاتھ پڑتا ہے تو یہ اپوزیشن والوں کی چیخیں کیوں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں؟ وہ اس لیے کہ یہ اپوزیشن والے ہی تو قبضہ مافیا کے سرپرست ہیں، انہی کی ایما پر تو قبضے ہوتے ہیں، یہی تو لوگوں کو شے دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ قبضے کرتے جائیں۔ ناظرین، لاہور میں جو کھوکھر برادران کے محل گرائے گئے تھے، وہ کھوکھر برادران قومی اسمبلی میں ایم این ایز ہیں۔ وہ کھوکھر برادران ہر بار نون لیگ کے ٹکٹ پر ایم این اے کا الیکشن لڑ کر منتخب ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ناظرین، 2 دن پہلے مریم نواز میڈیا پر آ کر کہتی ہے کہ کھوکھر برادران ہمارے وفادار تھے، ان کو ہمارے ساتھ وفاداری کی سزا دی گئی ہے، حکومت نے ان غریبوں پر ظلم ڈھا دیا ہے۔ ناظرین، یہاں سوال یہ ہے کہ یہ لوگ غریب کہتے کس کو ہیں؟ ان کے نزدیک غریب کون ہے؟ ناظرین، آپ ہی مجھے بتا دیں، میں شاید یہ نہ جانتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ غریب کون ہوتا ہے؟ میرا یہ سوال ہے، آپ میرا یہ سوال حل کر دیں، کیا غریب لوگ اربوں روپے کی پراپرٹی پر قبضہ بھی کر لیا کرتے ہیں، اور وہ بھی سرکاری پراپرٹی پر؟ اور کیا غریب لوگ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ الیکشن لڑ سکیں اور الیکشن لڑ کر قومی اسمبلی کے ایم این ایز بن جائیں؟ ناظرین، یہ لوگ اسی طرح کی الٹی سیدھی باتیں سنا کر لوگوں کو آج تک بیوقوف بناتے آئے ہیں، لیکن اب کی بار ان کی کوئی بھی لوگ ان کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ اب لوگ ان سب کی حقیقت اچھی طرح جان چکے ہیں، لہٰذا اب ان کا یہ چورن کبھی نہیں بک سکتا۔ ناظرین، خواجہ آصف کے خلاف کارروائی
کا کوئی بھی شخص سوچ نہیں سکتا تھا جو اس حکومت نے کر دکھایا۔ خواجہ آصف پر یہ بھی کیس ہے کہ اس نے قبرستان کی زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ ناظرین، وہیں خواجہ آصف جو ماضی میں ہمارا وزیر دفاع اور وزیر خارجہ بھی رہ چکا ہے، تو ناظرین ان کو قبرستان کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی۔ ان لوگوں کو تو موت بھی یاد نہیں رہی۔ ناظرین، خواجہ آصف کے متعلق انکشاف ہوا تھا کہ انہوں نے بہت سی زمینوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، آج پنجاب حکومت کی جانب سے اسی سلسلے میں آپریشن کیا گیا۔ پولیس کی ایک بھاری نفری وہاں پہنچتی ہے، کارپوریشن کی 400 گاڑیاں آتی ہیں اور آ کر پورے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں۔ ناظرین، نون لیگ کے کارکنوں نے یہ الزام لگایا ہے حکومت پر کہ یہ جو دفتر توڑے گئے ہیں نا، ان دفتروں میں 6 کروڑ اور 32 لاکھ روپے پڑے ہوئے تھے، ہمیں وہ روپے وہاں سے نکالنے نہیں دیے گئے۔ تو ناظرین، اب ان سے پہلا سوال تو یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس 6 کروڑ 32 لاکھ روپیہ کہاں سے آیا؟ آپ مہربانی فرما کر ذرا آپ نیب کو اس کی منی ٹریل دے دیں، تو یہ ایک نئی مصیبت میں پھنس جائیں گے، ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا، یہ ایک نئی مصیبت ان کے گلے پڑ جائے گی۔ لہٰذا ناظرین، حکومت پنجاب نے آج خواجہ آصف کی تمام قبضہ شدہ عمارتیں مسمار کر دی ہیں، یعنی کہ گرا دی ہیں، اور حکومت نے یہ اب پکا فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ نون لیگ کو اب کم سے کم نہیں چھوڑے گی۔ ناظرین، اب اپوزیشن کی جانب سے اس معاملے کو بھی سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جائے گی، حالانکہ یہ ایک قانونی اور جائز پہلو ہے، لیکن اس سارے معاملے کو بھی سیاسی ایشو بنایا جائے گا اپوزیشن کی جانب سے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ آج کی نشست ختم کرتے ہیں۔ میں 2 دن بہت مصروف رہا، اس لیے آپ کی خدمت میں پیش نہیں ہو سکا، مجھے اپنی کوئی ذاتی مصروفیات تھیں، اس کے علاوہ میری کوئی صحت بھی تھوڑی بہت خراب تھی۔ تو اب کوشش کی جائے گی کہ کوئی بھی ناگہ نہ کیا جائے، روزانہ کی بنیاد پر آپ سے ملاقات ہو سکے۔ تو ناظرین، آپ سے ملاقات کل ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان، رب رکھا۔